إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال أيضا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظرمة بالنار. رواہ الترمذی. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کے خطبے میں وقت کی قدر و قیمت، وقت کی اہمیت، اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں رکھی جائیں گی. وقت یہ زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. وقت یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. وقت ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو وقت ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک کو یہ نعمت عطا کرتا ہے، کیا امیر کیا غریب، کیا چھوٹا کیا بڑا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی ایک زندگی رکھی ہے، اس کا ایک وقت رکھا ہے. آدمی اپنے محدود وقت میں زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جسے ہم اور آپ موت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ وقت اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے جب ایک نعمت ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے. وقت کی ناقدری کرنا، وقت کو ضائع کرنا، وقت کو یوں ہی برباد کر دینا ایک اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے. ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی قدر کرتا ہے، اپنی عمر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. انسانوں کی اکثریت دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں ہے، یعنی ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. الصحۃ والفراغ، نمبر ایک صحت و تندرستی، نمبر دو فرصت کے لمحات، خالی اوقات، وقت. دو نعمتیں
اکثر انسان ہم انسان یا ہم مسلمان اس کی حفاظت نہیں کر پاتے، جبکہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل الخمس، بنی آدم کے پاؤں اللہ رب العالمین کے پاس سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اسے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ بار بار یہ حدیث گزرتی ہے، 5 سوالات اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، جب تک ہم اس کا جواب نہیں دیں گے ہم اللہ رب العالمین کے دربار سے واپس لوٹ نہیں سکتے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں اپنی زندگی کھپائے تھے، اپنی زندگی کہاں پر گزارے تھے، کہاں پہ لگائے تھے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، اپنی جوانی کہاں پہ گزارے تھے۔ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اور دوسرا سوال اس میں سے خاص کر دیا گیا کہ اپنی جوانی کہاں پہ لگائے تھے، جبکہ جوانی بھی زندگی کا حصہ ہے، وقت کا حصہ ہے، لیکن خصوصی سوال جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ بندہ اس میں مکلف زیادہ ہوتا ہے، ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، بننے بگڑنے سنورنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور یہ زندگی کا سب سے انمول حصہ ہے۔ اگر آدمی اپنی جوانی کی قدر کرے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے اور اللہ کی قربت حاصل کرے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، لیکن جو جوانی کو دیوانی بنا دے، اس میں آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس میں آدمی جوان ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مضبوط ہوتے ہیں، کچھ کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، برائی کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ تو 2 سوال جس کا تعلق وقت اور زندگی سے ہے، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے وقت کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو بیان کس طور پر کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر کئی ایسی آیتیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی، زمانے کی بعض حالتوں کی، وقت کی بعض تخصیص کی ہے، اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی، اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اندھیرا آ جائے، اور دن کی جب وہ اجالا ہو جائے، اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی اجالا ہو جائے، اندھیرا چھٹ جائے، اجالا رونما ہو جائے۔ اللہ رب العالمین وقت کی اور وقت کی بعض حالتوں کی قسم کھا رہا ہے، دن کی قسم کھا رہا ہے، رات کی قسم کھا رہا ہے، صبح کی قسم کھا رہا ہے، عصر کی اور فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ قسم کھا رہا ہے، یہ وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی بڑی قیمت ہے۔ ہم اور آپ ہر روز اپنے حساب و کتاب سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نصیحت کر رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ حساب و کتاب کا زمانہ قریب ہو گیا، وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، زندگی یہ برف کی طرح تیزی سے پگھل رہی ہے۔ ہم اور آپ حساب و کتاب سے ہر روز قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن انسانوں کی اکثریت کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اکثر انسان آخرت کے حساب و کتاب سے غافل ہے، دور ہے، بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے، اس وقت کی نزاکت کو دیکھیے کہ وقت کتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے 2023 کا آغاز ہوا تھا، ہم دسمبر کے آخری مرحلے میں ہیں۔ 2023 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، سال ختم ہو رہا ہے، سال مکمل ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان،
قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، وقت میں خیر و برکت نہیں رہے گی، وقت بڑی تیزی سے گزر جائے گا۔ کیسے گزرے گا؟ آپ نے مثال دی، کہا فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال مہینے کی طرح گزر جائے گا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 365 دن کا ہوتا ہے، کیسے گزرے گا؟ ایک مہینے کے برابر۔ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور مہینہ کیسے گزرے گا؟ ایک ہفتے کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا۔ ہفتہ 8 دن کا ہوتا ہے، لیکن وہ کیسے گزرے گا؟ ایک دن کی طرح گزرے گا، 24 گھنٹے کی طرح۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن ایک گھنٹہ کے برابر گزر جائے گا، ایک گھڑی کے برابر گزر جائے گا۔ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالظِّلْمَةِ بِالنَّارِ، اور ایک گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری نکلتی ہے، یوں نکلی کہاں گئی پتہ نہیں چلا۔ آگ کی جو چنگاری ہے وہ نکلتی ہے، پھوٹتی ہے، یوں نکلی یوں غائب ہو گئی، کچھ عطا پتہ نہیں، ایسے ہی گھنٹہ گزر جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو قیامت کی نشانی بتلا کر کے نصیحت کر رہے ہیں کہ وقت کی حفاظت کرو، وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، جو کرنا ہے کرو جلدی، نیک اعمال جلدی کرو۔ اور ہم اس وقت قیامت کی نشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ مرحلہ جو ہم جن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں 60 سال 70 سال 50 سال جو انسان کی نارملی زندگی ہے، وہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، کتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ ہمیں کتنا زیادہ نیک اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ان ایام سے گزر رہے ہیں جہاں وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، وقت میں خیر و برکت کم ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے وقت میں خیر و برکت نہیں، اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ بتلائی گئی کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ زمانہ بہت تیزی سے گزر جائے گا اور اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ لہذا ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، وقت کی حفاظت کریں، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کریں، ورنہ پھر اگر ہم یہاں غفلت کا شکار ہوئے، لاپرواہی کے شکار ہوئے، نیکیوں اور اچھے اعمال سے دور رہے، نمازوں کی پابندی سے ہم غافل رہے، مسجد کو آباد کرنے سے غافل رہے، نیکیوں سے غافل رہے، تو قیامت کی دن ہم افسوس کریں گے، ہمارا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن بندہ کہے گا جو دنیا میں لاپرواہ ہو کر کے زندگی گزارتا تھا، اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا تھا، آخرت کی تیاری نہیں کرتا تھا، اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتا تھا، نیک اعمال سے اپنے آپ کو مزین نہیں کرتا تھا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ آج میں یہاں کچھ لے کر کے آیا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، میرے پاس نامہ اعمال میں نیکیوں کا کوئی خزانہ نہیں ہے، نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، اے کاش کہ میں دنیا میں نیک کام کرتا، اچھا کام کرتا، نیک عمل کرتا تو کیا بہتر ہوتا۔ لیکن اس دن کوئی افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس دن نصیحت حاصل کرنا انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بہت جامع تعلیم دی ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، ہم 5 چیزوں کو غنیمت جانیں 5 چیزوں سے پہلے۔ 5 چیز بڑی اہمیت والی چیز ہے، زندگی کا انحصار ہے، زندگی کی بنیاد ہے۔ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھیں۔ 5 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، یہ 5 چیز ہے، زندگی گزرتی ہے۔ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے کیونکہ 5 چیزیں یہ نقصان پہنچانے والی ہیں، اور 5 چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی کیا ہے؟ یہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ آدمی جتنا زیادہ سجدہ کر سکتا ہے جوانی میں کر سکتا ہے، ورنہ بوڑھے لوگ جو جب ان کے گھٹنے میں کمر میں درد ہو گئی یا بڑھاپا آ گیا، مسجد تک چل نہیں سکتے، سجدے میں جھک نہیں سکتے، کرسی کا سہارا لیتے ہیں۔ اکثر بوڑھے لوگ سجدہ کرسی پہ کرتے ہیں۔ اپنی جوانی کی قدر کرو، حفاظت کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، کیونکہ بڑھاپا آ گیا کرنا چاہو گے کر نہیں سکتے۔ جوانی کے اندر نفلی روزے، عبادات، قیام،
اور نماز کی پابندی اور بہت ساری عبادات ہیں جن کو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، یہ آپ نے نصیحت فرمائی۔ نمبر 2 آپ نے کہا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اپنی بیماری سے پہلے۔ جب آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، مضبوط ہو، بیماری نہیں ہے، فٹ ہے، چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، مال کما رہا ہے، لیکن یوں بیماری آ گئی، بستر پکڑ لیا، اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلم مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بیماری آ گئی، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی کا وقت ہے۔ بیمار ہونے کے نتیجے میں آدمی پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے، دوا علاج کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں ایک دو بیمار ہو جائے، گھر کا امن و سکون غارت ہو جاتا ہے، کسی کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ تو اپنی صحت مندی کے ایام کو، تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو غنیمت جانو محتاجگی سے پہلے۔ اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال لٹ جائے، مال تباہ ہو جائے، مال چلا جائے، فقیری کی طرف چلے جاؤ۔ تو ان دنوں کے آنے سے پہلے، فقیری کے آنے سے پہلے اپنی مالداری کے وقت کو غنیمت جانو۔ جو نیکی کرنا ہے، صدقات و خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، کر گزرو، حج اور عمرہ ہے کر گزرو، اس میں تاخیر مت کرو۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مصروفیت سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو۔ آدمی کے پاس آج وقت ہے، فرصت کے لمحات ہے، خالی اوقات ہے، اس کو غنیمت جانو۔ کل ایسا ہو گیا، کہیں کوئی کام لگ گیا، کہیں آنا ہے، کہیں جانا ہے، سوچتے جاؤ گے، تکتے رہ جاؤ، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ آدمی کی زندگی میں مصروفیت آتی رہتی ہے، کام آتے رہتا ہے، کہیں یہاں جانا پڑ گیا، کہیں وہاں جانا پڑ گیا، کبھی یہ کام ہے، کبھی وہ کام ہے۔ جو فرصت کے لمحات ملے ہیں اس کو غنیمت جانو، اس کی حفاظت کرو، اس کا صحیح استعمال کرو، نیک کام کرو اس میں، ورنہ ایسا ہوگا کہ فرصت کے لمحات یوں گزر جائیں گے، مصروفیت آ جائے گی۔ تو چھٹی کے لمحات کو اور خالی اوقات کی حفاظت کرو۔ آپ نے فرمایا ہوا حیاتک قبل موتک، 5ویں نمبر پر، کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کی حفاظت کرو، اس کو غنیمت جانو۔ جو کرنا ہے زندگی میں کر گزرو، اور نیکی کے کام میں تاخیر مت کرو، اس کو ٹالو مت۔ یہ صحیح الجامع اور صحیح الترغیب کی صحیح روایت ہے جو بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ لہذا اس حدیث میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم اپنی تندرستی کے ایام کو، اپنے فرصت کے لمحات کو اور اپنے خالی اوقات کی ہم قدر کریں، وقت کی حفاظت کریں گے، ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم دنیا میں لاپرواہ ہو گئے اور اپنے وقت کی صحیح حفاظت نہیں کیے، دنیا کے اندر بھی تباہی آئے گی اور آخرت کے اندر بھی بربادی آئے گی۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، وقت کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے وقت کی خصوصیات کو جاننا چاہیے کہ وقت کی خصوصیات کیا ہے۔ نمبر 1، وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ بھی آپ سوچئے کہ ہم مثال کے طور پر 30 سال کے ہیں، 25 سال کے، 20 سال کے ہیں، ذرا ہم پیچھے جائیں تو سوچیں گے کہ یار اتنا وقت کیسے گزر گیا۔ ایک آدمی بوڑھا ہے، 60 سال کا ہے، اس سے پوچھے، وہ کہے گا وقت کتنا تیزی سے گزر گیا، زندگی کیسے گزر گئی، کب بڑھاپا ہے، کب جوانی گزری، کب بچپن گزرے، کب بچپن کے ایام گزرے، کب جوانی گزری، کب شادی ہوئی، کب بچے ہوئے، بڑھاپا آ گیا، کتنی تیزی سے ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وقت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ ہم بیٹھے رہے، سوتے رہے، غفلت کے شکار رہے، وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ نمبر 2، وقت جیسے تیزی سے گزرتا ہے، وقت دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آتا ہے۔ ہمارا جو 30 سال گزر چکا ہے یہ کبھی واپس لوٹ نہیں سکتا ہے۔ وقت جو گزر گیا ہے کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے، اس کو کوئی واپس لا نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہماری نگاہ میں ہے، سونا ہے، جواہرات ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم اس کے بدلے وقت کو خرید نہیں سکتے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے پاس بہت دولت ہے، میں سپر پاور آدمی ہوں، بہت طاقتور آدمی ہوں، بہت دولت والا آدمی ہوں، کروڑ پتی ہوں، لاکھ پتی ہوں، میں وقت کو خرید لیتا ہوں، اپنی زندگی بڑھا لیتا ہوں، نہیں۔
وقت کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے کہ دنیا کی قیمت سے اس کو ہم خرید نہیں سکتے، کبھی واپس لا نہیں سکتے، کبھی بڑھا نہیں سکتے۔ تو یہ وقت کی تیسری خصوصیت ہے۔ نمبر 4، وقت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وقت کی ایک لمٹ ہے۔ جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری زندگی لکھی گئی، ہم دنیا میں آئیں گے تو ہماری کتنی زندگی ہوگی، تو اللہ نے زندگی متعین کر دی ہے۔ وقت کی لمٹ ہے، وقت کی ایک حد ہے، اس حد کو ہم کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ جب وہ وقت آ جائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، ہماری روح نکال کے چلا جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو وقت کی ایک لمٹ ہے۔ وقت کی خصوصیت کتنی بتائی گئی؟ نمبر 1، وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ نمبر 2، وقت دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ نمبر 3، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، دنیا کی کسی بھی بڑی قیمت سے ہم وقت کو خرید نہیں سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، وقت کی ایک لمٹ ہے، اس حد سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں الوقت اثمن من الذهب، وقت یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ وقت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہاں، بازاروں میں بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے گپ مار رہے ہیں، موبائل میں لے کر کے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کھیل و کود، لہو و لعب میں ہم اپنے اکثر اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ پھر اب یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہے۔ وقت کہاں ہے؟ ہم وقت کی حفاظت کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت کی اہمیت کے حوالے سے، کہتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہا وقت کا ضائع کرنا یہ موت سے زیادہ سنگین ہے۔ آدمی موت سے کتنا ڈرتا ہے، آدمی موت سے کتنا گھبراتا ہے، موت کا نام سنتے ہی کب کبھی آ جاتی ہے، گھبراہٹ آ جاتی ہے۔ گھر میں موت ہو گئی، آدمی کا دماغ نہیں کام کرتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ کیوں ایسی بات بتلائی؟ کہا لأن اضاعۃ الوقت تقطعک عن اللہ والدار الآخرہ، کیونکہ وقت کا ضائع کرنا کتنا سنگین معاملہ ہے، یہ اللہ سے اور آخرت سے دور کر دیتا ہے۔ وقت کی بربادی کیا ہے؟ بندے کو اللہ سے اور آخرت سے دور کرنے والا ہے۔ والموت یقطعک عن الدنیا واہل الدنیا، رہا معاملہ موت کا، موت آنے سے کیا نقصان ہے؟ موت آنے سے کیا خسارہ ہے؟ موت کے آنے سے یہی نقصان ہوگا کہ ہماری دنیا چھوٹ جائے گی، ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا والوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہم آخرت میں قدم رکھ لیں گے۔ لیکن وقت کی بربادی کے نقصانات کیا ہے، خسارہ کیا ہے؟ وقت کو برباد کرنے کے نتیجے میں بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور آخرت سے دور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا عبارت کا، کہنا یہ چاہتے ہیں وقت کی بربادی یہ ہے کہ انسان آخرت سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی وقت کی حفاظت کر رہا اور موت آ جاتی ہے تو کیا نقصان ہے؟ دنیا کی زندگی اس کی ختم ہوگی، دنیا والوں سے رشتہ ٹوٹے گا، لیکن وہ آخرت میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ اسی لیے اہل علم میں کہتے ہیں الوقت کالسیف، وقت یہ تلوار کی دھار کی طرح ہے۔ تلوار سے ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی کو کاٹیں گے تو کٹے گا، اور اگر ہم اس پہ بیٹھیں گے، غلط استعمال کریں گے تو ہمارا ہی خون ہوگا۔ وقت کی مثال یہی ہے، کہا وقت تلوار کے دھار کی طرح ہے۔ اگر وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر وقت کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھائے، تو ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہماری ہی تباہی ہوگی۔ قیامت کے دن جہنم میں بندوں کو ڈالا جائے گا تو جہنمی لوگ چیخیں گے، پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے، فریاد کریں گے ہم کو یہاں سے نکال دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے۔ ہم کیا کریں گے؟ جو کر کے آئے ہیں نا وہ نہیں کریں گے۔ شرک، کفر، بدعت، حرام، زنا، بدکاری، شراب نوشی، بے نمازی، جو بھی گناہ ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں نا، اب جائیں گے تو ایسا کام نہیں کریں گے۔ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم کو جانے دیجئے، دنیا میں بھیج دیجئے، ہم جو کر کے ابھی گناہ کر کے آئے ہیں وہ گناہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ قال اولم نعمرکم، اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ کیا تمہیں زندگی نہیں ملی تھی، عمر نہیں ملی تھی؟ کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی، وقت نہیں دیا تھا؟ جہنم میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے خواہش کر رہے ہیں، وقت مانگ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تم کو وقت نہیں دیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، سمجھانے والا بھی آیا تھا، تمہارے پاس وقت تھا، عمر تھی، زندگی تھی، عقل و شعور تھا، عبرت حاصل کرنا تھا، نہیں حاصل کیے۔ اب یہاں تم کو وقت مانگنے سے وقت ملنے والا نہیں ہے، لوٹا دیا جائے گا، ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا، دنیا میں دوبارہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ جب موت آتی ہے، جو آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے، نیک آدمی نہیں ہوتا ہے، صدقات و خیرات کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مال خرچ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اس کا نفس کیا کہتا ہے، اس کی جان کیا کہتی ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، مال خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، مال تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام کرو، خرچ کرو، مال لٹاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، تو کہے کہ اے میرے رب تھوڑا سا مجھے موقع دے دے، مجھے وقت دے دے، مہلت دے دے۔ دیکھیے کیا مانگ رہا ہے، سونا نہیں مانگ رہا ہے، جواہرات نہیں مانگ رہا ہے۔ جب مرنے والا آدمی کیا مانگ رہا ہے، اس کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے؟ وقت کی اہمیت ہے، کیونکہ وقت ہوگا سب کچھ ہوگا، وقت نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتے، جان نکل جائے گی اور آدمی کچھ ہکا بکا رہ جائے گا۔ بندہ مرنے والا کیا مانگتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھ کو تھوڑا مہلت دے دے، موقع دے دے، وقت دے دے، میں کیا کروں گا؟ میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تھوڑا سا موقع دے دے، مہلت دے دے، وقت دے دے، میں تیری راہ میں مال خرچ کروں گا، نیک کام کروں گا اور میں اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، اپنی نگاہوں سے آدمی موت کے فرشتے کو دیکھ لے، آخرت کو دیکھ لے، موت کے مناظر کو دیکھ لے اور اس کو وقت مل جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنے وقت کی ہم حفاظت کریں، اور وقت کی حفاظت ہم جب کریں گے تو ہم وقت کی حفاظت کے نتیجے میں سب کچھ کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، اور اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو بندہ کہتا ہے اے میرے رب مجھ کو واپس لوٹا دے، مجھ کو مہلت دے دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کروں، اچھا کام کروں۔ پہلے تو برا کام کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، غلط کام کرتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں کروں گا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نے دنیا چھوڑی ہے میں پہلے اچھا کام تو نہیں کرتا لیکن اب اچھا کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، قطعاً نہیں، وقت نہیں ملے گا، زندگی نہیں ملے گی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو محض زبان کی ایک بات ہے، کہنے کی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہنے کی بس ایک بات ہے، عمل کی بات نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی ایک بات ہے۔ یعنی ایک آدمی کہنے والا ہے، کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ لہذا یہ سال ہم سے جدا ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ زندہ قوموں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہیں اور مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ نیا سال آ رہا ہے اور ہم جو کام آج ہو رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وہ انسانیت نہیں ہے، وہ مردہ قوم کی پہچان ہے۔ نئے سال کی آمد کے نام پر جو تباہی اور جو غلط کام کیے جا رہے ہیں، اس کا اسلام تو بہت دور کی بات ہے، انسان سے بھی ایک اچھی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ زندہ قوموں کی پہچان کیا ہے؟ وہ اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتے ہیں اور آخرت کی اور آنے والی زندگی جو ہے مستقبل کی اور آخرت کی زندگی کی فکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔